صحیح بخاری احادیث نمبر 1۔ صحیح بخاری احادیث نمبر 1 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ مکمل احادیث۔ ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی سے حاصل ہوئی، انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری احادیث نمبر 2۔ صحیح بخاری احادیث نمبر 2 میں ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ مکمل حدیث۔ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے یہ حدیث بیان کی، ان کو مالک نے ہشام بن عروہ کی روایت سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے نقل کی، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ صحیح بخاری احادیث نمبر 3۔ صحیح بخاری احادیث نمبر 3 میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ مکمل حدیث۔ ہم کو یحییٰ بن بکیر نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم کو لیث نے خبر دی، لیث عقیل سے روایت کرتے ہیں، عقیل ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر وہاں جا کر خلوت گزیر ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنے جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوند عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بنائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔
وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز دان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق الامین مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کو پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ صحیح بخاری احادیث نمبر 4 میں ابن شہاب کہتے ہیں، مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پہ در پہ آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالحہ نے بھی یہ روایت کیا ہے، اور عقیل کے علاوہ زہری سے حلال بن رواد نے بھی یہ روایت کیا ہے۔ یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ فوادہ کی جگہ بوادرہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری احادیث نمبر 5 میں موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کی، ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ ابن ابی عائشہ نے بیان کی، ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام الہی کی تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے، پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی خاموشی کے ساتھ سنتے رہو،
اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے۔ جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔